ایک دن حکیم الامت نے مفتی شفیع صاحب سے پوچھا کہ تم دیوبند سے آتے ہو اور وہاں مفتی ہو اور وہاں اتنے بڑے عالم ہو، تو میرے پاس آتے ہو تو تمہارے علم کو نقصان تو نہیں پہنچتا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا حضرت وہ علم عطا ہوتا ہے کہ ایسی برکت ہوتی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں کہ مجھے کتنا علم حاصل ہوتا ہے خانقاہ۔ پھر اپنے اشعار میں اس کو بیان کیا کہ ہر چند در سے شغل فتاوا و دیوبند، ہر چند کی دیوبند میں میں فتاوا لکھتا ہوں، فتوا دیتا ہوں، لیکن سبے بخان کہے تھانہ خوش طرس، لیکن ایک رات تھانہ بھون کی اس سے بہتر ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت اخلاص پر ہے۔ تو مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مدرسوں سے اعمال کا وجود ہوتا ہے، تبلیغی جماعتوں سے اعمال کا وجود ہوتا ہے، اور خانقاہوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے، جس کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ نفس نہ ہو، اخلاص نہ ہو، دکھاوا ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، سب چلے ختم۔ اور پھر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیجیے، ایک شہید، ایک سخی، ایک قاری صاحب، تینوں جہنم میں گئے، اور جب یہ حدیث بیان کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے ہمارے خوف کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا دوستو خود بے ہوش ہو جاتے تھے، روایت کرتے تھے خوف کی وجہ سے، معلوم نہیں ہمارا عمل کا کیا حال ہے۔ تو دیکھیے تبلیغ سے، مدرسوں سے عمل کا وجود ملتا ہے، تزکیہ نفس سے عمل کا قبول ملتا ہے، تزکیہ نفس۔ اور تزکیہ خود کوئی اپنا کر نہیں سکتا جب تک کوئی مزکی نہ ہو۔ شکر اپنے کو مٹا سکتی ہے جب تک چمچہ نہ ہلایا جائے، اور تگڑی ہونی چاہیے چمچی۔ اگر موم بتی سے ہلاؤ شکر کو تو موم بتی سے ہوگی۔ تو آج کل ذرا دیکھ لو، آدھے لوگ ایسے بھینس کا دم پکڑتے ہیں جو بعد میں ڈوب جاتی ہے، وہ بچے بھی ڈوب جاتے ہیں دیہاتوں میں، تالاب میں دیکھتے ہیں آپ بھینس کی دم۔ بعضے لوگ ایسے لوگوں کی دم پکڑ لیتے ہیں جنہوں نے آگے کسی سے تربیت نہیں کرائی، نتیجہ ہے جب بھینس ڈوبتی ہے تو بچے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ لہٰذا دیکھو اس کو، حکیم الامت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کتابیں نہیں بتو جنہوں نے کسی بزرگ کی صحبت نہ اٹھائی، کیونکہ ان کے قلب کے جراثیم کا اثر ان کی تحریر میں بھی ہوتا ہے، ان کی تقریر میں بھی ہوتا ہے، اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا جس شخص کی تقریر سنو پہلے علماء سے پوچھو کہ آیا اس کا ایک صاحب ہے مولانا عبداللہ صاحب، مرکزی مسجد اسلام آباد میں، ایک صاحب سے پوچھا جو ڈاکٹر ہے اور جگہ جگہ تفسیر بیان کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عبداللہ نے مجھ سے خود بیان کیا، ابھی زندہ ہے، اسلام آباد کی مرکزی مسجد کا خطیب ہے، اس جہاں صدر جاولا پر اگر اس کے پیچھے نماتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیا کہ ایک صاحب ہیں وہ ڈاکٹریٹ ہے کسی مضمون میں، اور وہ ترجمہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، میں بھی بلاؤں ان کو، آپ مسٹر قسم کے لوگ آج کل ان سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا یہ شخص جو ہے پورا اسرار ہے، پورا اسرار منع فرمایا۔ لہذا دوستو جنہوں نے کہیں دین کی تربیت نہ لی ہو، علماء دین سے پڑھا نہ ہو، ذاتی مطالعے سے جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے آپ اس سے علاج کرائیں گے؟ ایک شخص میڈیکل کالج کی ساری کتابیں لے آیا اور مطالعہ کر کے بیٹھ گیا اجڑی لگا کر، وہ آلے کو ہمارے شیخ اجڑی کہتے ہیں، وہ جو کھانا لگاتے، تو آپ اس کو علاج کرائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کسی کا صحبت یافتہ ہے، حکیم اجمل خان کا صحبت یافتہ بھی مل جائے فوراً آپ کو حوصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے خضر و پودے جو ہے اپنے ذاتی مطالعوں سے جو مربی بنے ہوئے ہیں، خود کہیں تربیت نہیں کرائی، پہلے ان سے پوچھو کہ تم نے کس سے اپنی تربیت لی ہے، تم نے کس سے اپنی اصلاح لی، کس سے استاد سے پڑھا۔ انظروا من تاخذوا دینکم، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ترمذی، امام ترمذی اپنی ترمذی شریف میں لکھتے ہیں کہ جس لوٹے سے دین سیکھو پہلے لوٹے میں جھانکو کہ اس میں عرق گلاب ہے یا پیشاب ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوٹے میں منہ لگا دو، تمہارے منہ میں وہی آئے گا جو لوٹے میں ہوگا۔ اس لیے فرمایا انظروا من تاخذوا دینکم، جن سے تم دین لیتے ہو اس کو غور کر لو کیا اس کے اندر کیا ہے، اس کے قلب میں، اور اپنے وقت کے علماء سے پوچھو۔ حضرت تو کتابوں تک مقرر کر دی مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو سب کی کتابیں بھی مت پڑھا دو، سب کی کتابیں بھی مت پڑھا دو، ورنہ ایسے مصنف بہت سے ہیں۔ ایک شخص گنگو گیا اور اس نے کہا کہ کھڑے ہو گیا ممبر پر، اور مولانا گنگوئی سے کہتا ہے آج واج ہوگا، آج ہمارا واج ہوگا۔ مولانا گنگوئی گھبرا گئی، کہاں سے میں پکڑ جائے لاگے، واج کو واج کہہ رہا۔ تو پوچھا کہ آپ کی تحصیل، آپ نے کہاں سے علم تحصیل کی ہے، آپ کی نے علم کی تحصیل کہاں سے کی؟ اس نے کہا میرا تحصیل پوچھتا ہے اندھا، حضرت کی نابینا ہو گئے تھے، کیا اندھا میرا تحصیل پوچھتا ہے؟ میرا تحصیل ہاپڑ ہے، ہاپڑ میرٹھ کی تحصیل ہے نا، میرٹھ میں ایک تحصیل ہاپڑ ہے۔ اب جس ظاہر کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ آپ نے کہاں سے علم کی تحصیل کی، تحصیل کے معنی تحصیل ہے یعنی مراد اس مدرسے سے فارغ ہوئی ہو، مگر وہ انتہائی پیٹ بھر کے جاہل تھا،
اس نے کہا میری تحصیل ہاپڑ ہے. سمجھا؟ تو اس نے پھر حضرت نے پوچھا اچھا تم نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہرنی نامہ پڑھا ہے، پجاوا نامہ پڑھا ہے، نور نامہ پڑھا ہے، پتا نہیں کتنے نامہ پڑھا ہے. اچھا بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ خدا ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرمائے اور ان بندوں سے وابستگی نصیب فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ سے صحیح اور قوی تعلق ہے.